راہ نجات میں آج کا موضوع ہے والدین کے حقوق اور کوتاہی۔ اب یہ اتنا اہم اور وسیع موضوع ہے کہ اس پہ جتنی گفتگو ہم اس پروگرام میں کر پائیں گے اس میں ہم یہ ضرور کوشش کریں گے کہ ہم کسی ایسے نتیجے پہ پہنچ سکیں جس سے ہم کوئی سبق حاصل کر سکیں، نہ کہ ایک ہوائی گفتگو ہو اور ازرہی گفتگو ہو۔ صرف پروگرام بنانا مقصد نہیں ہے، وقت پورا کرنا مقصد نہیں ہے۔ مفتی صاحب، آپ کو زحمت دوں گا اس پہ۔ والدین کے حقوق کے حوالے سے بہت باتیں ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ کے مستند لہجے میں وہ سنا جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من ولد له ولد فلیحسن اسمہ، کہ وأدبہ فإذا بلغ فلیزوجہ فإن بلغ ولم یزوجہ فإنما اسمہ علی ابیہ۔ والدین کے حقوق میں ایک حق جو یہ ہے کہ بچوں کا نام جو ہے وہ اچھا رکھا جائے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ بچے کا اپنا اختیار نہیں ہے نام رکھنا، یہ اختیار آپ کے ماں باپ کا ہے، یہ آپ کے بڑوں کا ہے، تو یہ حقوق ہے۔ اور یہ نام کی ذمہ داری ایسی ہے کہ یہ آپ نے ایک وہ تحفہ دیا کہ یہ نام آپ کی زندگی میں بھی کام آئے گا، آپ کے مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی قائم آئے گا، آپ ٹھکانہ جہاں بنے جنت یا دوزخ وہاں بھی کام آئے گا۔ تو حقوق کے والدین میں ایک حق تو یہ ہے کہ اچھا نام دیا جائے۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں ایک پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر پوچھا جاتا ہے مفتی صاحب ہمیں نیو نیم بتائیے، ایسا نام ہو کہ جو نام خاندان میں کسی کا نہ ہو، جبکہ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بچے کی ولادت کے بعد نیا نام رکھو، ورنہ 7 ارب انسان تو 7 ارب نام کہ نیا نام ہو، کہ بھئی ایسا نام ہو کہ کسی کا نام نہ ہو، بلکہ حضور نے فرمایا کہ فلیحسن اسمہ، کہ نام اچھا ہونا چاہیے۔ اور نام اچھا ہونے کے بعد پھر آگے آپ نے فرمایا جو حقوق والدین کا تقاضا ہے کہ وہ ادب ہو، ان کو ادب سکھاؤ۔ آج ہم اپنے بچوں کی ضروریات زندگی تو پورا کرتے ہیں، مگر ادب اور تربیت پر وہ توجہ دینی چاہیے جو دینا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے اور ان کی خوبیوں کو نکھارنے کی کوشش کی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ دعاء الوالدین فی حق اولادہ کا دعاء النبی فی حق امتہ۔ اتنی بڑی بات فرما دی کہ اس کا ترجمہ بتاؤں گا، آپ اور ہم ہل جائیں گے۔ اور جب میں پروگرام کے لیے آ رہا تھا تو میرے والد گرامی کا فون آیا، اور وہ بھی ماشاءاللہ عالم ہے اور روحانی شخصیت ہے، تو میں نے ان کو بتایا کہ ابو دعا کیجیے گا، پروگرام کے لیے جا رہا ہوں، اور میں نے یہ عرض کیا کہ ابو پروگرام کے لیے جا رہا ہوں والدین کی فضیلت اور حقوق پر، اور دعا بھی والدین سے کروا کر جاؤں گا تو کرم ہو جائے گا۔ تو ابو آپ دعا، اب یہ ہے کہ جو میں حدیث شریف پڑھ رہا تھا اس کا ترجمہ یہ ہے دعاء الوالدین فی حق اولادہ، کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کی، کہ نبی پاک جب امتی کے لیے دعا کرے کہ وہاں پر جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے کہا کہ جب وہ اسلام لے کر نہیں آئی تھی تو وہ کہنے لگی کہ میری ماں کہنے لگی کہ بیٹا نہ میں کھاؤں گی، نہ میں پیوں گی، نہ نہاؤں گی، نہ بستر پر پڑی رہوں گی، اسلام چھوڑ دو تو میں پھر تجھ سے خوش ہوں ورنہ نہیں۔ جب وہ ان کی والدہ اسلام لے کر نہیں آئی تھی، حضرت ابو ہریرہ کے لیے امتحان تھا، ایک طرف ماں تھی ایک طرف ایمان تھا، اب کیا کرے، بڑی پریشان بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، اور جب حضور علیہ السلام سے کہا تو حضور علیہ السلام نے کہا اللہم اہد لام ابی ہریرہ، اے اللہ ابی ہریرہ کی ماں کو ہدایت اور ایمان عطا فرما۔ اب یہاں پر حضرت ابو ہریرہ کہتی ہے ماں کہہ رہی ہے نہ میں نہاؤں گی، نہ میں کھاؤں گی، نہ بستر سے اٹھوں گی، میں پڑی رہوں گی، مر جاؤں گی، اور یہاں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں گھر پر آئی، دستک دیا تو دروازے سے آیا بیٹا ٹھہرو میں نے نہا لیا ہے، میں نے کپڑے چینج کر لیے ہیں، کہ میں نے مجھے کلمہ پڑھنا ہے، اور کہا کہ یہ حضور کی دعا کا اثر، کہ حضور کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، کہ میرے آقا جب دعا کرے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ ماں باپ کی دعا کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں ایسی جیسے نبی کی دعا۔ اور امام بخاری کا آپ کو حیرت ہوگی کہ جو قرآن پاک کے ماں، جو بخاری شریف کو جو مقام ہے کہ افضل البخاری بعد القرآن، کہ قرآن کے بعد اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی فضیلت اگر ہے جو بخاری شریف کی ہے، اس امام بخاری کے بچپن میں آپ نابینا ہو گئے تھے، اور نابینا ہو گئے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اتنی پریشان، اور اس عالم کے اندر جب آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا تو آپ کی ماں دعا کرتی تھی، اور حضور نے کہا کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے جیسے نبی کی دعا، اور ماں دعا کرے، اور جب ماں دعا کرے آنکھوں سے نابینا نظر نہیں آئے، اب اس بندے سے پوچھو جس کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا کہ روشنی کی کیا چیز ہے،
اور ایسے موقع پر جب دعا کر رہی تھی خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جب دعا کی ہے تو ہم نے رب کی بارگاہ میں سفارش کی. وہ ابراہیم علیہ السلام جب سفارش کی ہے تو اگلے دن حضرت امام بخاری کی آنکھوں میں روشنی آ گئی. تو پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کو گھر میں ایک بہت بڑی نعمت سمجھا جائے اور ان کی جتنی خدمت کر دو, ان کی دعائیں لے لی جائے, اپنی زندگی بھی سنوار دے, اپنی آخرت بھی سنوار دے. کیا بات ہے. مجھے بچپن میں سونیا ایک بچوں کو وہ ہوتا ہے نا, ایک مان ہوتا ہے والدین پہ. مجھے علامہ صاحب اپنی والدہ کی دعا پہ, جو ابھی ہم بات کر رہے تھے, تو جب تک وہ حیات تھیں تب تک سمجھ لیں کہ میں بچپن میں تڑی لگاتا تھا. اچھا, کہ میری دعا قبول کر رہے ہیں کہ میں کہوں اپنی امی کو. تو وہ مان چھن گیا ان کے جانے کے بعد. لیکن میں نے ایک بات عرض کروں گا, یہ مان چھنتا نہیں, یہ ساتھ رہتا ہے. یہ مان ایسا ہے کہ میرے چونکہ دادا ہے ماشاءاللہ سے عالم ہے, میرے چچا کہتے ہیں آج بھی کبھی پریشان ہوتا ہوں دادا کی قبر کو جاتا ہوں, دعا کرتا ہوں, فاتحہ پڑھ کر عرض کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتا ہے. تو مان چھنتا نہیں ہے. آج بھی بندہ جائے ان کی قبروں پر جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے, ان سے عرض کرے, وہ اس عالم برزخ میں موجود ہے. اللہ نے ان کو وہ روحانی وہ تصرف دیا کہ اپنے اولاد کے لیے وہاں عرض کریں گے, اللہ وہاں بھی کرم کرے. بے شک بے شک. میں نے 3 مصروں کی ہائیکو ہوتی ہے, اس میں میں نے لکھا تھا کہ ماں مجھے چھوڑ گئی بیچ راستے میں, مگر آسمانوں سے اترتی ہیں دعائیں اب تک, میں بھٹکتا ہوں مگر گم نہیں ہونے پاتا. تو حق تو تب بھی ادا نہیں ہوتا علامہ صاحب جب آپ کاندھوں پہ ماں کو اٹھا کے حج کے لیے نکل جائیں. تو کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد, نہایت عمدہ موضوع ہے حقوق والدین, یعنی اولاد کے کاندھوں پر والدین کا جو حق ہے وہ حق کیا ہے. سب سے پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں, میں آپ کی سوال کی جانب آتا ہوں, لیکن پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کا یہ فیصلہ ہو گیا, اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ, کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو مگر سوائے خدا کی, یعنی اس کی عبادت میں کسی کا شریک نہ بناؤ. جہاں خدا نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا, اپنے ذکر سے والدین کے ذکر کو متصل کیا, کہ خدا کا یہ فیصلہ ہو چکا کہ تم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, وبالوالدین احسانا, اور اپنے والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ. اب حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں والدین کے ساتھ احسان کرو. کیا مطلب احسان کا؟ تو عجیب جملہ ہے, 2 جملوں میں پوری کائنات سمیٹ دی. اس میں انہوں نے کہا کہ ایک تو والدین کے ساتھ اچھی صحبت رکھو, اچھا والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. پہلی چیز, احسان کا مطلب کیا ہے؟ والدین کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ. دوسری چیز کہ والدین کو جس چیز کے لیے والدین کو احتیاج ہے اس بارے میں والدین کو کبھی تم سے سوال نہ کرنا. والدین یہ نہیں کہا کہ اگر وہ سوال کریں تو پورا کرو, والدین کی ضرورت کو ضرورت بننے سے پہلے پورا کرو, والدین کو سوال کرنے سے پہلے ان کی اجابت کرو. یہ احسان میں وبالوالدین احسانا. اچھا, آیت آگے بڑھی کہ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حد کو پہنچ جائے تو فلا تقل لہما اف, تو ان دونوں کو اف نہ کہنا, ولا تنہرہما, ان کو جھڑکنا مت. اب یہ دیکھیے یہ کیسا قانون دیا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں پہ جملہ یہ ہے کہ اگر وہ تمہیں ڈانٹیں, اگر وہ تمہاری سرزنش کریں تو انہیں اف نہ کہنا. اور پھر عجیب جملہ کہا اگر خدا کے علم میں, یعنی اس لفظ اف کو کیا گردانا, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. حقوق کی حدیں, آگ کرنے کی حدیں, تو امام نے جو لفظ استعمال کیا, آگ کرنے کا جو ادنا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اف کہہ دیا جائے والدین. اگر سرزنش کریں تو اف نہ کرنا, اور اگر تمہیں ماریں تو جھڑکنا مت. یعنی 2 لفظ استعمال کیے قرآن نے, ایک لفظ اف اور ایک جھڑکنا. ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما, اف نہ کہنا اور جھڑکنا مت. یعنی اگر سرزنش کریں تو اف نہ کرنا. اور کہا کہ اگر اف سے کوئی اور ہلکا لفظ ہوتا تو یہاں پر اس کو ذکر کیا جاتا. یعنی حد عقل جو سب سے چھوٹا لفظ ہے وہ ہے اف. اس کا مطلب یہ نہیں ہے اف نہ کہو تو اس کا مطلب ہے اور اس سے زیادہ کہہ دو. یہ قاعدہ اولویت کے تحت.